الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ويفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو آج کی حدیث جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے الحیاء من الایمان. حیا ایمان کی وجہ سے ہے، یا حیا جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے. تو اب یہی حدیث کتاب الایمان میں بھی موجود ہے اور کتاب الادب میں بھی موجود ہے. خری اس کو کتاب الایمان میں اسی لیے لے کر کے آئے ہیں کہ حیا ایک عمل ہے اور قول کے ساتھ عمل کی ضرورت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حیا جو ہے وہ قول نہیں بلکہ جذبہ ہے، اور اس جذبے کے تحت بہت ساری ویلیوز آتی ہیں، یعنی بہت ساری اقدار آتی ہیں جن کو پرفارم کرنا پڑتا ہے، یعنی جن پر ایکٹ کرنا پڑتا ہے، عمل کرنا پڑتا ہے. اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قول اور عمل دونوں ساتھ ساتھ ہیں. قول کے بنا عمل کچھ نہیں اور عمل کے بنا قول کچھ نہیں ہے. تو یہ حدیث الحیاء من الایمان جو ہے وہ جس بڑی حدیث سے لی گئی، یعنی طویل حدیث سے لی گئی کتاب الایمان سے، تو وہ بڑی حدیث کا ترجمہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کے پاس سے گزرے. وہ انصاری اپنے بھائی سے کہہ رہا تھا کہ تم اتنی شرم کیوں کرتے ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انصاری سے فرمایا کہ اس کو اس کے حال پر رہنے دو، کیونکہ حیا بھی ایمان کا ہی ایک حصہ ہے. یعنی وہ شخص اگر تاجر تھا اور وہ اپنے بھائی کو ڈانٹ رہا تھا کہ تم تجارت میں شرم و حیا کیوں کرتے ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو، اس کی شرم و حیا کے اس پہ رہنے دو، کیونکہ شرم و حیا جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے. اسی طرح یہ حدیث ایک دوسرے صحابی سے کتاب الادب میں بھی امام بخاری یہی حدیث لے کر کے آئے ہیں، جس میں انہوں نے حیا کو ادب کے معنی میں لیا ہے، یعنی ویلیوز کے معنی میں، ایتھیکل ویلیوز کے معنی میں لیا ہے، اخلاقی اقدار کے معنی میں لیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے کہ ایمان کی 70 سے کچھ زیادہ شاخیں ہیں اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے. اب یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ حیا جو ہے وہ ایمان کا ہی ایک ایسا حصہ ہے جیسے ایک درخت ہو. اب آم کا درخت ہے اور اس کی بہت ساری شاخیں ہیں، تو ہر شاخ پہ آم ہی لگے گا. ایسا نہیں ہے کہ ایک شاخ پہ کچھ اور لگ جائے اور دوسری شاخ پہ کچھ اور لگ جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی 70 سے کچھ زیادہ شاخیں بتا کر کے یہ بیان کیا ہے کہ جس میں حیا نہیں اس میں ایمان بھی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور ارشاد فرمایا کہ جب انسان میں شرم و حیا نہ رہے. یہاں پہ ترجمے میں انسان کا لفظ نہیں ہے، ٹھیک ہے، میں اس کو بامحاورہ کرنے کے لیے انسان کا لفظ لگا رہی ہوں. یہاں پہ جب شرم و حیا نہ رہے تو پھر انسان جو مرضی چاہے کرے. یعنی جب کسی انسان کے اندر شرم و حیا نہ رہے تو وہ جو چاہے کرے. یعنی کہ اس سے مراد یہ ہوا کہ حیا جو ہے وہ سیٹ آف ویلیوز ہے جس کا ہونا ایمان کی دلیل ہے، اور اس کی مختلف صورتیں ہیں. اب سورہ قصص میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ واقعہ آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے مدین پہنچے تو وہاں پہ 2 خواتین کنویں کے پاس اپنے بکریوں کو روکے ہوئی تھیں اور چرواہے کنویں پہ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے، اور وہ انتظار کر رہی تھیں کہ یہ چرواہے جائیں تو ہم اپنی بکریوں کو پانی پلائیں. نمبر 1 اس کے اندر یہ ایک بہت بڑی ویلیو ہمیں ملتی ہے خاص طور پہ خواتین کو، کہ جہاں پہ مردوں کا جمگٹا ہو وہاں پہ گھسنے کی کوشش نہ کریں. اب وہ خواہ عمرہ کرنے کے لیے آپ حجر اسود کو بوسہ لینا ہو، کیونکہ میں خود وہاں اس بات کو ایکسپیرینس کیا ہوا ہے کہ وہاں پہ خواتین اور مرد خلط ملط ہو جاتے ہیں، تو وہاں پہ خواتین اپنی وہ اقدار کا خیال نہیں رکھتی. اسی طرح بازار ہے، اسی طریقے سے اور دوسرے جہاں پہ بھی مردوں کے ساتھ خلط ملط ہونے کا اندیشہ ہو تو وہاں پر حیا سے کام لینا چاہیے. اور ایک بات اور میں یہ بتا دوں کہ یہ جو ویلیو سسٹم ہوتا ہے یا ہماری اقدار ہوتی ہیں، ہماری اخلاقی اقدار، معاشرتی اقدار، یہ صرف معاشرے کی نہیں ہوتی ہیں، یا ایسا نہیں ہے کہ ایک پورا گھر ہے تو اس کی کچھ ویلیو سسٹم ہوتی ہیں، بلکہ یہ پرسنل ہوتی ہیں. ہر انسان کے اندر جو اس کی کوالٹیز ہوتی ہیں، ان کوالٹیز کے اندر حیا کا مادہ بھی ایک کوالٹی ہے، ایک انسان کی خصوصیت ہے، اور اگر یہ کسی کے اندر کم ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کو بڑھائے. یعنی ایک چیز حیا کے زمرے میں آتی ہے اور اس کے زمرے میں لینا چاہیے. کہ اگر وہ خواتین چرواہوں کے ساتھ مل کر کے پانی پلا رہی ہوتی تو ایک ویلیو یہ آتی کہ اس میں مرد اور خواتین دونوں خلط ملط ہو جاتے اور ان کی حیا کا جو ایک تقاضا ہے وہ باقی نہ رہتا. پھر دوسری ویلیو ہمیں اس واقعے میں کیا ملتی ہے کہ وہ اپنے بکریوں کو روکے رہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام دور سے دیکھ رہے تھے ان کو اور جا کر کے ان کے پاس ان سے پوچھا. یہ مرد کی حیا کا تقاضا ہے، اگر وہ خواتین کو کسی مشکل میں دیکھیں تو ایسا نہیں ہے کہ وہ ان سے بات نہیں کر سکتے، بلکہ اگر کہیں ضرورت ہو تو وہ جا کر کے ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کو پرابلم کیا ہے. اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے اور میں وہ حل کر سکتا ہوں تو مجھے وہ کرنی چاہیے، یعنی کہ ہیلپ، یعنی مدد کرنا. یہ سیٹ آف ویلیوز کا نام ہے. وہاں پہ مدد آ گئی آپ کی.
پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ان کی بکریوں کو پانی پلا کر کے دیا، چونکہ وہ خود نہیں جا سکتی تھیں۔ جب انہوں نے پانی پلا دیا اور وہ اپنے گھر لوٹیں تو ان کے والد نے ان کے احسان کو فیل کیا، ان کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس مدد کو اور اس احسان کو فیل کیا، اور انہوں نے اپنی بیٹی کو بھیجا کہ ان کو بلا کر کے لے کر آئیں۔ اور ان کی بیٹی شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئیں۔ قرآن پاک جو الفاظ ادا کرتا ہے وہ اس طریقے سے ہے، تمشی علی استحیاء، یعنی چلتی ہوئی آئی حیا کے ساتھ۔ اب حیا کے ساتھ کس طریقے سے چلتی ہوئی آئی کہ آپ کے چال ڈھال میں، آپ کے طور طریقے میں، آپ کے پہناوے میں، آپ کی بول چال میں، ہر چیز میں حیا کا عنصر جھلکنا چاہیے، ہر چیز میں ایک ادب کا عنصر جھلکنا چاہیے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو مرد ہے یہ کتنا باحیا ہے اور یہ عورت کتنی باحیا ہے۔ اب جب وہ آ گئی اور آپ سے انہوں نے کہا کہ آپ کو میرے والد بلا رہے ہیں، تو جب وہ ان کے ساتھ ان کے گھر جانے لگے تو وہ کس طریقے سے مطلب جو ان کے جانے کا جو طریقہ کار تھا وہ کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ نبی بھی تھے اور ان کے اندر تو حیا بدرجہ عدم موجود تھا، تو وہ آگے آگے چلے اور خاتون پیچھے پیچھے چلیں۔ یہ بھی ایک حیا کا طریقہ ہے کہ جب آپ کسی غیر مرد کے ساتھ جا رہی ہوں، یا غیر مرد کے ساتھ کسی کلاس میں بیٹھی ہوں، یا کسی غیر مرد کے ساتھ کہیں کسی آفس دفتر کہیں بھی کسی انسٹیٹیوٹ کسی کوئی لائن میں لگی ہوئی ہے، جیسے نادرا آفس ہے یا کچھ، تو کوشش یہ کی جائے کہ مرد آپ کو نہ دیکھ پائے۔ اب وہ نہ دیکھ پانے کا طریقہ کار کیا ہوگا کہ مرد اگر آگے ہوگا تو وہ آپ کو گھورے گا نہیں، وہ آپ کو دیکھے گا نہیں، آپ پیچھے کھڑی ہوں وہ آگے کھڑا ہو۔ تو یہ ایک طریقہ کریں۔ اگر آپ کلاس کے اندر بیٹھی ہیں، کسی انسٹیٹیوشن میں، کسی یونیورسٹی میں بیٹھی ہیں، تو کوشش کریں آپ بیک پہ جائیں اور مرد کو آگے بٹھائیں تاکہ وہ آپ کو نہ دیکھ پائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب جماعت ہوا کرتی تھی تو طریقہ کار یہی ہوا کرتا تھا کہ عورتوں کی صف بالکل لاسٹ میں ہوتی تھی اور مردوں کی صف آگے ہوتی تھی، لہٰذا مرد بھی ڈسٹریکٹ نہیں ہوتے تھے ان کو دیکھ کر کے، اور عورتیں بھی اپنا سکون سے نماز پڑھتی تھی، ان کو یہ فیل نہیں ہوتا تھا کہ کوئی ہمیں گھور رہا ہے یا کسی بھی قسم کا کوئی انٹرپشن ان کو فیل نہیں ہوتی تھی۔ یعنی ان تمام باتوں سے ہمیں کیا محسوس ہوتا ہے کہ حیا وہ اخلاقی طریقہ ہے جو انسان کی شخصیت کی اچھائی یا برائی کو نمایاں کرتا ہے۔ اگر حیادار شخصیت یا طرز عمل ہو تو یہ ایک اچھی شخصیت کی علامت ہوتی ہے۔ اب ایک اور حدیث آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا خیر ہی کی موجب ہوتی ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ حیا سراسر خیر ہے، یعنی حیا خیر ہے کا مطلب یہ ہوا کہ حیا ایسی ویلیوز کا سیٹ ہے کہ جس کے ساتھ صرف اور صرف خیر آتا ہے۔ اب ہمارے معاشرے میں کیا ہے کہ ہم لوگ حیا کو صرف اور صرف یہ سمجھتے ہیں کہ کسی نے کوئی فحش بات کر دی تمہیں شرم نہیں آتی، اچھا کسی نے زنا کیا تو تمہیں شرم نہیں آتی، یعنی یہ حیا کا جو لفظ ہے وہ ہمارے معاشرے میں یا ہمارے ذہنوں میں صرف اور صرف فحش کے ارد گرد گھومتا ہے۔ یعنی فحش کے ارد گرد گھومنے کا مراد میری یہ ہے کہ جہاں فحش کا کام آتا ہے وہاں گھومتا ہے، لیکن حیا چونکہ ایمان کا حصہ ہے تو یہ صرف اور صرف فحش کے ساتھ باؤنڈڈ نہیں ہے، بلکہ یہ ہر آپ کی تمام ویلیوز کے ساتھ باؤنڈڈ ہے۔ اگر ایک غریب کے سامنے ہم اپنی دولت کا اظہار کریں تو ہمیں شرم آنی چاہیے، ایک بیٹا یا بیٹی اپنے ماں باپ کا کہنا نہ سنے تو اسے شرم آنی چاہیے، ایک ماں باپ اگر اپنے جوان بیٹا بیٹی پر ہاتھ اٹھا رہے ہوتے ہیں اور اس کو تمیز سے نہیں سکھا رہے ہوتے تو ان کو بھی شرم آنی چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر مرد یعنی کہ شوہر اپنی بیوی پہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس سے شرم آنی چاہیے۔ اسی طریقے سے بیوی اگر اپنے شوہر سے اونچی آواز میں بات کرتی ہے اور بدتمیزی کے لہجے میں بات کرتی ہے تو اس کو شرم آنی چاہیے۔ تو صرف شرم و حیا کا دائرہ کار صرف اور صرف زنا یا فحش کے ارد گرد نہیں گھومتا، بلکہ حیا کا دار و مدار ہماری ایمان کی ہمارے پورے ایمان کا احاطہ کرتا ہے۔ یعنی ہماری پوری زندگی میں جتنے بھی ویلیوز ہیں ان تمام ویلیوز میں سے ایک پارٹ حیا کا ہے۔ اگر ہم حیا کریں گے تو پھر ہم اللہ کے مطابق جیسے چاہیں رہیں، لیکن جب ہم حیا نہیں کریں گے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر جو تمہاری مرضی ہو تم اس کے مطابق جیو۔ تو ایک مومن کی زندگی اللہ کی مرضی کے گرد گھومتی ہے، اللہ کے حکم کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے گرد گھومتی ہے۔ تو تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حیا جیسے جذبے سے سرشار کرے اور ہماری زندگی کے ہر معاملے میں ہمیں شرم و حیا کو اڈاپٹ کرنے اور اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی اقدار ہیں، جتنی ویلیوز ہیں ان کو بھی اڈاپٹ کرنے کی توفیق دے اور ہمارے تمام اعمال کو قبول فرمائے۔ اگر ہم سے کچھ غلطی ہو جاتی ہے، کسی بھول میں غلطی ہو جاتی ہے یا بے شعوری میں غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے معاف کرے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔